آپ لوگوں کی میر تقی میر کی جو غزل ہے، کل بھی میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ میر تقی میر کی شاعری جو ہے وہ درد سے بری ہے، اور غزل کا جو آپ کو ڈیفینیشن میں نے بتائی تھی غزل کی، وہ یہ تھی کہ جس میں تکلیف زمانہ اور یہ ہو کہ شکایات زمانہ اور دکھ درد، عشق و محبت، ہجر و وصال، ہجر کہتے ہیں جدائی کو، وصال بھی جدائی، وصال ملنے کو کہتے ہیں، کہ یہ ساری چیزیں ہو تو وہ غزل کہلاتی ہیں۔ اور پہلے شعر کے مصرے جو ہیں ہم کافیہ اور ہم ردیف ہو۔ تو اس کے بعد ہے مطلب بھی آپ کو انشاءاللہ پھر اگلے سے سمجھاؤں گا۔ چلے دیکھیں، رہی نہ گفتہ میرے دل میں داستاں میری، کہہ رہے ہیں کہ میرے دل میں میرے جو دل کی باتیں تھیں وہ اب زبان پہ لانے کے قابل بھی نہیں ہے، میں بتا بھی نہیں سکتا کہ میرے دل میں کیا گزری ہے، مجھ پہ کیا گزری ہے۔ گفتہ کا مطلب ہے کہنا، بیان کرنا، اور داستاں کا مطلب ہے کہانی اور پورا ایک قصہ کہانی، اس کو کہتے ہیں داستان۔ رہی نہ گفتہ میرے دل میں داستاں میری، میرے دل میں جو ایک داستاں تھی، میری کہانی تھی، میرا قصہ تھا، غموں کی کہانی، غموں کا قصہ، وہ اب کیا ہی، وہ اب بیان کرنے کے بھی قابل نہیں رہی۔ نہ اس دیار میں سمجھا کوئی زباں میری، اس دیار کا مطلب ہے شہر، وطن، ملک، اس وطن میں، اس ملک میں کوئی بھی میری زبان نہیں سمجھ سکا۔ برنگ سوت جرس تجھ سے دور ہوں تنہا، صوت کہتے ہیں آواز کو، جرس کہتے ہیں گھنٹی کو۔ گھنٹی جو اونٹ یا گھوڑے کے گلے میں باندھی جاتی ہیں جب قافلے سے، اگر قافلہ روانہ ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ بھئی قافلہ جا رہا ہے، یا اگر یہ اونٹ یا گھوڑا قافلے سے تھوڑا دور ہو جائے، بچھڑ جائے، تو بھی پتہ چلے گا کہ وہ کہاں ہے۔ تو یہ شاعر کہتا ہے کہ برنگ سوت جرس، یعنی کہ گھنٹی کے آواز کی طرح، تجھ سے دور ہوں تنہا، وہ اپنے محبوب سے کہتا ہے کہ میں دور ہوں تم سے، صرف میری آواز تم کو آنی چاہیے تھی، یہ جیسے کہ گھنٹی کی آواز آتی ہے۔ خبر نہیں تجھے آہ کارواں میری، یہ جو کارواں ہے، قافلہ ہے، اس میں اگر کوئی اونٹ، کوئی بھی سواری بچھڑ جائے تو کارواں والوں کو، قافلے والوں کو پتہ چل جائے گا کہ بھئی میرا اونٹ کہاں پہ ہے، کیونکہ گھنٹی کی آواز آئے گی۔ لیکن یہ میر تقی میر کہہ رہے ہیں کہ میری آوازیں بھی تم کو نہیں آ رہی، میں درد و غم بیان کر رہا ہوں لیکن تمہیں بالکل سنائی نہیں دے رہا۔ اسی سے دور رہا اصل مدعا جو تھا، مدعا کہتے ہیں کہ اصلی مقصد، وہ جب کوئی آپ سے باتیں زیادہ کرتا ہے تو پہلے کہتا ہے ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہے، تو آپ کہتے ہیں ادھر ادھر کی باتیں مت کرو، سیدھے مدعے پہ آؤ، مدعا کیا کہتے ہیں، مدعے پہ آؤ۔ تو یہ مدعا جو ہے وہ بیٹا، یہ تو مدعا کسے کہتے ہیں؟ اصل مطلب، اصل بات، اسی سے دور رہا اصل مدعا جو تھا، مدعا یعنی کہ جو میرا اصل مقصد تھا، جس کو حاصل کرنے کے لیے میں نے بہت کوششیں کی، اسی سے میں ابھی تک بھی دور ہوں۔ گئی یہ عمر عزیز آہ رائے گاں میری، کہہ رہی ہے، یہ میر تقی میر کہہ رہا ہے کہ میں نے پوری زندگی، عمر عزیز کہتے ہیں کہ قیمتی زندگی، عمر عزیز، عمر تو آپ کو پتہ ہے عمر کو کہتے ہیں، زندگی کو کہتے ہیں، عزیز کہتے ہیں پیاری، قیمتی، یعنی کہ گئی یہ عمر عزیز آہ رائے گاں میری، رائے گاں کا مطلب ہے ضائع، بیکار، بے فائدہ، رائے گاں ضائع، بیکار، بے فائدہ،
کیونکہ انسان سوچتا ہے جب وہ کسی چیز کے پیچھے اپنی پوری عمر لگا دیتا ہے اور پھر بھی وہ اس کو نہیں مل پاتی تو وہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے، گئی یہ عمر عزیز رائے گاہ میری تو یہ پوری زندگی بیکار چلی گئی، بے فائدہ چلی گئی، رائے گاہ چلی گئی اور ضائع ہو گئی میری زندگی۔ میری عمر قیمتی تھی، اس کو اگر میں کسی اور چیز میں لگاتا تو وہ چیز مجھے مل جاتی، لیکن اب کیا ہوا کہ اس کو یہ اپنا محبوب بھی نہیں ملا تو عمر کیا ہو گئی، ضائع ہو گئی۔ نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے ہم۔ ایک اور جگہ شاعر کہتا ہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے ہم۔ شاعر کہتا ہے اگر میں نے اللہ تعالیٰ کی اچھی عبادت کی ہوتی تو مجھے کیا مل جاتا، اللہ مل جاتا، لیکن چونکہ میں نے جو ہے وہ محبوب کے پیچھے پڑ گیا۔ یہ دنیاوی عشق کی باتیں ہو رہی ہے، ایک عورت کے پیچھے، ایک لڑکی کے پیچھے، وہ محبوب کہلاتے ہیں کہ میں اس کے پیچھے پڑ گیا، یعنی کہ میں اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہا لیکن مجھے دونوں نہیں ملے، سمجھ گئے؟ تو ادھر بھی یہ یہی کہہ رہا ہے، اسی سے دور رہا اصل مدا جوتا، گئی یہ عمر عزیز رائے گاہ میری۔ تیرے فراق میں جیسے خیال مفلس کا، فراق کہتے ہیں جدائی کو، فراق کہتے ہیں جدائی کو۔ تیرے فراق میں جیسے خیال مفلس کا، مفلس کہتے ہیں غریب، تنگ دست، غریب۔ ابھی آپ کو پتہ ہے جب غریب آدمی ہوتا ہے اس کو سارا دن پریشانیاں ہوتی ہیں اور سارا دن وہ سوچتا رہتا ہے روٹی کہاں سے لاؤں گا، آج کیا کھاؤں گا، آج کہاں جاؤں گا، آج پتہ نہیں دیہڑی ملے گی یا نہیں ملے گی، بیوی کا کیا ہوگا، بچوں کا کیا ہوگا، فلانی چیز کیسے ہوگی، گیس کا بل بہت زیادہ ہے۔ آج کل سمجھے ہمارے بھی حالات اسی طرح ہیں، سارے لوگ مفلس بن گئے، گیس کا بل کہاں سے دے دوں، بجلی کا بل کہاں سے دے دوں۔ تو یہ پریشانیاں کس کو ہوتی ہے، کس کو ہوتی ہے، غریب کو، مفلس کو۔ تو یہ شاعر کہہ رہے کہ تیرے فراق میں جیسے خیال مفلس کا، یہ کہتا ہے میں بھی اسی طرح مفلس بن گیا ہوں آپ کی جدائی میں، میرے بھی سارے دن خیالات بھٹکتے رہتے ہیں، میں بھی سارا دن سوچوں میں گم رہتا ہوں۔ گئی ہیں فکریں پریشاں کہاں کہاں، میں تو ادھر ہی بیٹھا رہتا ہوں تنہائی میں اور میری فکر پریشاں کہاں کہاں چلی جاتی ہے، بکھرے ہوئے خیالات ہوتے ہیں، کبھی کیا میرے خیال میں آتا ہے، کبھی کیا میرے خیال میں آتا ہے۔ رہا میں دور پس دیوار باغ مدت لیک، پس دیوار